الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام اور معزز اساتذہ کرام اور طلباء کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنا، مشقتیں اٹھانا، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اس دین کی خاطر مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے اللہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. مجھ پر مسلسل 30 راتیں اور 30 دن اس طرح گزرے کہ میرے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے لیے صرف اتنی چیز ہوتی کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں آ جاتی، یعنی بہت کم مقدار میں ہوتی. آپ علیہ السلام نے اس دین کے لیے بھوک پیاس ہر چیز کو برداشت کیا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار قریش کی طرف سے تکالیف اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئی. آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پاس اس امید سے تشریف لے گئے کہ وہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے 3 سردار ہیں اور وہ تینوں آپس میں بھائی ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ان پر اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی. تو ان میں سے ایک سرداران میں سے ایک نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے کر بھیجا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے پردے کی چوری کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کو کچھ دے کر ہی نہیں بھیجا. دوسرے سردار نے یہ کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس لیے اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے. اور تیسرے سردار نے یہ کہا کہ آپ ہی رہ گئے تھے کہ جس کو اللہ پاک نبی بناتے، کہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا کہ جس کو اللہ پاک نبی بنا کر بھیجتے. تو یہ گفتگو آپ نے ان سے کی، انہوں نے یہ گفتگو پورے قبیلے میں پھیلا دی. ختم ہونے سے پہلے، آپ باہر نکلنے سے پہلے قبیلے کے تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے رستے پر 2 صفیں بنا کر بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور ہاتھوں میں پتھر لے کر بیٹھ گئے. جب آپ علیہ السلام ان صفوں کو عبور کرنے لگے تو ہر قدم جو رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یا قدم اٹھاتے تو بھی وہ آپ علیہ السلام کو پتھر مارتے. جب آپ نے ان صفوں کو عبور کیا تو آپ ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے اور ایک انگور کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. آپ بہت زیادہ غمگین تھے، پریشان تھے. آپ نے دیکھا کہ اسی باغ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی کافر جو تھے وہ بھی بیٹھے. آپ علیہ السلام نے ان کے پاس جانا مناسب نہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے یہ دین کے، اللہ کے اور اس کے رسول کے بہت بڑے دشمن ہیں. تو ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو ایک انگور کا گچھا دے کر آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا. تو وہ عداس انگور کا گچھا لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور سامنے رکھا. تو آپ علیہ السلام نے کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھا. تو یہ ماجرا دیکھ کر وہ غلام عداس جو تھا وہ بہت حیران ہوا. آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو اے آدمی تو کہاں کا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے اور میں فلاں قبیلے سے ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تو اسی قبیلے کا ہے جہاں سے حضرت یونس بن متی علیہ السلام ہے.
تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یونس بن متی علیہ السلام کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام کو جتنی معلومات تھی آپ نے تمام معلومات جو ہے اس کو بتائی. اور آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ بھی یہی تھی کہ کسی انسان کا مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو اللہ کی دعوت دے، یعنی ہر چھوٹے بڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے. تو اس نے کہا کہ اور حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے بارے میں اور جو آپ کے پاس معلومات ہے وہ مجھے بتائیں. آپ علیہ السلام کے پاس جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ تمام آپ علیہ السلام نے اس کو بتائی. تو بتانے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا اور آپ علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگا. تو یہ ماجرا اس کے جو تھے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ وہ دونوں بھی دیکھ لیتے. تو انہیں بڑا تعجب ہوا. تو جب وہ ان کے پاس گیا واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا دیکھا کہ تو نے آپ علیہ السلام کے قدموں کو چوما کہ جن سے خون بہ رہا تھا اور اس کو سجدہ کیا. تو اس نے کہا کہ یہ ایک بھلے آدمی ہے اور اس نے مجھے اس نبی کے بارے میں بتایا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا تھا. تو آپ علیہ السلام اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس پر وہ دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ارے یہ کہیں تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے. یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے. یہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام غمزدہ کی حالت میں مکہ تو واپس تشریف لے گئے. میرے بھائیو، آپ علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی. آپ علیہ السلام کو اس دین کی خاطر گھر سے بے گھر ہونا پڑا. آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی صرف اسی دین کی خاطر. آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ غار ثور کا اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتی تو دیکھتی بہت عجیب بات دیکھتی. آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات دیکھتی؟ فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کے دونوں قدموں سے خون ٹپک رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ خون ٹپکنے کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ آپ علیہ السلام ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہ تھے اور اس موقع پر کنکریوں پر ننگے پاؤں چلنا پڑا. تو میرے بھائیو، آپ علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی. آج اگر ہمیں اس دین کی خاطر کچھ برداشت کرنا پڑے تو اس کو خوشی سے قبول کیا جائے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس دین کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.